نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اس آیت کا گزشتہ صورت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پچھلی صورت کا اختتام اس جملے پر ہوا ہے کہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی پرہیزگاری اور تقوی کی بات پر پچھلی صورت کا اختتام ہوا ہے، اور اس صورت کی ابتدا اسی لفظ کے ساتھ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو گویا سابقہ صورت کا اختتام تقوی پر تھا اور اس کی ابتدا کس کے اوپر ہے؟ تقوی کے اوپر ہے۔ اس صورت کا نام سے جیسے ظاہر ہے، اس صورت کا نام سورۃ النساء ہے۔ سورۃ النساء بنیادی طور پر اس صورت میں جو شرعی احکام بیان ہوئے ہیں ان احکامات میں سے اکثر کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اگرچہ مردوں سے متعلق بھی ہیں لیکن ان کے مردوں کے ساتھ ساتھ اکثر احکام ایسے ہیں جو عورتوں سے متعلق ہیں یا عورتوں کی نسبت سے مردوں کے لیے بھی وہی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ تو بنیادی طور پر چونکہ اس صورت کے اندر بیان ہونے والے احکام شرعیہ میں سے اکثر کا تعلق عورتوں سے ہے، اس لیے صورت کا عنوان بھی سورۃ النساء ہے۔ سورۃ النساء کے نام سے یہ کیا ہے؟ مشہور ہے۔ اس صورت کی جو پہلی آیت ہے، پہلی آیت میں جو حکم بیان کرنا مقصود ہے وہ تو ہے رشتہ داری سے متعلق، والارحام کا جو لفظ آیا ہے بنیادی طور پر اسی سے متعلق حکم بیان کرنا ہے۔ حکم یہ بیان فرمایا کہ تم اللہ سے بھی ڈرو اور اللہ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ رشتہ داریوں کے بارے میں بھی ڈرو، یعنی رشتہ داری کا جو تعلق ہے اسے توڑنے سے ڈرو، قطع تعلقی سے ڈرو، قطع تعلقی سے بچو۔ لیکن رشتہ داری کا جو بنیادی حکم بیان کرنا مقصود ہے اس کی پہلے تمہید بیان کی ہے، یوں سمجھ لیں اس کی وجہ اور علت بیان کی ہے کہ قطع تعلقی کی اجازت کیوں نہیں ہے، اللہ رب العزت کے ہاں رشتہ داری کے تعلق کو جوڑنے کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں پیش آئی کہ اللہ کو بیان کرنا پڑا کہ مجھ سے بھی ڈرو، اور ساتھ ہی فرمایا رشتہ داری کے بارے میں بھی کیا ہے؟ ڈرتے رہو، یعنی اللہ سے ڈرنا، اللہ سے خوف، اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داری کے تعلق کو توڑنے سے ڈرنا، ان دونوں کو برابر بیان کیا ہے۔ اتنی اہمیت کیوں ہے؟ فرمایا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے۔ تمام انسانوں کو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی سے، اور پھر آدم علیہ السلام سے تمام مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا، اور قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی بنیاد یا جس سے پیدا ہوئے ہیں وہ ایک ہی نفس ہے، وہ ایک ہی۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جب سب کی پیدائش، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والے مرد اور عورتیں ہیں، سب کی پیدائش کی بنیاد ایک ہی انسان ہے، ایک ہی شخصیت ہے، ایک ہی نفس ہے، تو پھر آپس میں قطع تعلقی کی کوئی وجہ نہیں بنتی ہے، کوئی وجہ، اس لیے کہ کوئی کسی کے اوپر برتری نہیں رکھتا ہے، سارے آدم کی اولاد ہیں، سارے آدم کی کیا ہیں؟ باقی یہ قومیتیں ہو گئی یا ذات برادری ہو گئی، یہ تو صرف تعارف کے لیے، جان پہچان کے لیے، جی یہ گجر ہے، یہ مغل ہے، یہ بھٹی ہے، یہ فلانا ہے، یہ قومیں صرف کس کے لیے ہیں؟ تعارف اور پہچان کے لیے، یہ چودھری ہے، یہ مسلی ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ دو الگ جنسیں ہو گئی ہیں، دو الگ جنس ایک ہی ہے، آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے، چودھری ہے آدم سے پیدا ہوا، مسلی ہے وہ بھی آدم علیہ السلام سے کیا ہے؟
بنیاد تو ایک ہی ہے سب کی، آدم علیہ السلام. تو جب بنیاد سب کی ایک ہے تو یہ قومیتوں کی بنیاد پر ایک دوسرے پر برتری اختیار کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسا امتیازی برتاؤ کرنا، امتیازی سلوک کرنا اور قطع تعلقی رشتہ داری کے تعلقات کو توڑنے تک نوبت پہنچ جائے، فرمایا یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے. محض اس بنیاد پر کہ میں تو چودھری ہوں اور یہ کیا ہے ہمارا مسلی ہے، یہ کمی ہے، اسلام میں اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مابین مجلس میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی غلام، وہ غلام جو جنگی قیدی ہوا کرتے تھے وہ غلام اور باندی کہلاتے تھے، اس وقت ضرورت تھی، ضرورتاً اسلام کے ابتدا میں باندی اور غلام رکھنے کی اجازت دی گئی ضرورت کے تحت. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ فرما دیا کہ جب غلام نماز پڑھنے لگے تو اس کے اوپر سختی نہ کرو، اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے ایسا کام نہ لو جو اس کی طاقت اور وسعت سے کیا ہو، زیادہ ہو. بھاری کام لینے کی اجازت بھی، حالانکہ غلام تھا اور غلام کی حیثیت ایسے تھی جیسے بندے کا اپنا مال ہوتا ہے، ملکیت ہوتی ہے، تو اس کے اندر جیسے چاہے بندہ تصرف کر سکتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا، جب نماز پڑھنے لگے اسلام قبول کر لے تو اس کے بعد نہ تو اسے مارو نہ اس سے بھاری کام لو، اگر اس کی حیثیت اور طاقت سے زیادہ بھاری کام اس کے ذمے میں لگانا بھی ہو تو خود مل کر اس کے ساتھ وہ کام سر انجام دو. تو اس پر ایک صحابی بول پڑے، اللہ کے رسول پھر تو دنیا نے ہمیں کوئی فائدہ نہ دیا، دنیا نے ہمیں کوئی فائدہ، ہم نے دنیا سے کیا فائدہ اٹھایا؟ غلام ہمارا ایک مال ہے، ہماری ملکیت ہے، اب ہم اس سے کام بھی نہیں لے سکتے، کام نہ کرنے پر اسے ڈانٹ بھی نہیں سکتے، سختی بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر تو دنیا نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا. آپ نے فرمایا دنیا تمہارے لیے ہے کب؟ دنیا تمہارے لیے ہے کب؟ دنیا تو کافر کے لیے ہے. تمہارے پاس بس ایک غلام ہو ضرورت کا اور ایک جنگ میدان میں سوار ہونے کے لیے گھوڑا ہو اور تلوار تمہارے پاس ہو، بس یہی تمہاری دنیا ہے، یہی تمہاری کیا ہے؟ دنیا ہے. اتنی کہ جس سے زندگی کٹ جائے، جس سے دنیا کی ضروریات زندگی کیا ہو جائے، پوری ہو جائے، بس دنیا تمہارے لیے اتنی ہے، ورنہ دنیا تو تمہارے لیے ہے ہی نہیں، دنیا تو تمہارے لیے ہے ہی نہیں. تو یہ جو تفریق ہے آقا اور غلام والی، بڑی قومیت والی، بڑے اعلیٰ خاندان والی اور گھٹیا خاندان والی، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے. حدیث پاک میں تو آتا ہے، بلکہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ یہ صرف تعارف کے لیے، قبائل ہیں، خاندان ہیں، برادریاں ہیں، یہ صرف کیا ہے؟ تعارف اور پہچان کے لیے ہیں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر برتری رکھی جائے اور انسانیت کے ناطے کو ہی توڑ دیا جائے، رشتہ داری کے تعلق کو ہی کیا کر دیا جائے؟ توڑ دیا جائے. تو پھر بہرحال رشتہ داری کے جو تعلقات ہیں، ایک تو ہے مجموعی عمومی کہ ہر انسان بنی آدم سے ہے، ہر انسان بنی آدم ہے، آدم سے ہے، لہذا جب آدم سے ہے تو یہ سب سے بڑا تعلق ہے انسانیت والا، اس اعتبار سے کسی کو دوسرے پر برتری نہیں ہے. لیکن جب برتری جتلاتا ہے، امتیاز رکھتا ہے دوسرے کے ساتھ، تو گویا یہ اس عمومی تعلق کو جو اولاد آدم والا ہے، اس تعلق کو وہ توڑتا ہے، اس رشتے کو وہ کیا کرتا ہے؟ توڑتا ہے. اس سے منع کیا جا رہا ہے. پھر اس سے نیچے آ جائیں، خصوصی خاص رشتہ داریاں ہوتی ہیں، اولاد کا، والدین کا آپس کا رشتہ ہے، چچا کی نسبت ہے، دادا کی نسبت ہے، پھر نانا کی طرف سے نسبت ہے. یہ جتنے بھی رشتہ داریاں ہیں انہیں قریبی رشتہ داری کہا جاتا ہے. ان کو تو اس سے بھی زیادہ توڑنا جو ہے سختی سے منع کیا گیا ہے. حتیٰ کہ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عربی میں رشتہ داری کے لیے لفظ رحم بولا جاتا ہے. رحم، را کی فتح اور حا کی کسرہ کے ساتھ لفظ رحم بولا جاتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ رحم میرے نام رحمان اور رحیم سے نکلا ہے، یعنی رشتہ داری کا جو لفظ ہے میرے نام رحمان اور رحیم سے کیا ہے؟ نکلا ہے. لہٰذا جو رشتہ داری رحم کو توڑے گا میں اسے توڑوں گا، اور جو اسے جوڑے گا میں اسے کیا کروں گا؟ جوڑوں گا. تو یہی وجہ ہے، احادیث میں آتا ہے کہ انسان کے لیے دنیا کی زندگی میں مشکلات، مشقتیں اور مصائب آنے کی جیسے دیگر اسباب ہوتے ہیں، ایک سب سے بڑا سبب رشتہ داری کے تعلق کو توڑنا بھی ہے. رشتہ داری کے تعلق کو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات خراب کرنا، تعلقات کو توڑنا، یہ بھی ایک سبب ہے انسان کی دنیا میں مشکلات کا. خاص طور پر
مال اسباب میں بے برکتی، تنگ دستی اور مال میں کمی کے حوالے سے سب سے بڑا سبب ہے رشتہ داروں سے تعلق کو توڑنا۔ اور تعلق توڑنے اور جوڑنے کا مفہوم آپ جانتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول میرے چچا زاد ہیں، میں ان کی ضرورت میں ان کی مدد کرتا ہوں، لیکن وہ میری ضرورت میں میری مدد ہے، لہذا میں نے سوچا ہے آج کے بعد میں بھی ان کی ضرورت میں ان کی مدد نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ تم سے تمہاری ضرورت کے وقت تمہارے ساتھ تعلق نہیں جوڑتے ہیں، توڑتے ہیں، تم پھر بھی ان کی ضرورت میں ان کے ساتھ تعلق کو جوڑو، ان کی ضرورت کو پورا کرو۔ یہ صلہ رحمی ہے، کیونکہ صلہ کا معنی ہوتا ہے تعلق کو جوڑنا، یعنی وہ توڑتے ہیں تم جوڑو، وہ توڑتے ہیں تم، اگر وہ توڑتے ہیں اور تم بھی توڑتے ہو یہ تو بدلہ ہو گیا، وہ جوڑتے ہیں تم بدلے میں جوڑتے ہو یہ تو بدلہ ہو گیا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ذہن میں بٹھا لینا جی وہ رشتہ دار ہمارے ساتھ ناراض ہیں لہذا ہم بھی ان سے نہیں بولیں گے، وہ ہمارے ساتھ قطع تعلق ہی رکھتے ہیں لہذا ہم بھی ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ شاید کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہو، ایک صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ 9 ذی الحج کو شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھا، تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری اس مجلس میں جو ایسا بندہ موجود ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتہ داروں سے تعلق توڑ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ ہماری مجلس سے نکل جائے، وہ ہماری مجلس سے۔ تو ایک بندہ مجلس کے آخر سے بالکل نکلا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا آپ چلے گئے پھر واپس آ گئے، وجہ؟ تو وہ عرض کرنے لگا اللہ کے رسول میری ایک خالہ ہے جو مجھ سے ناراض ہیں، جو مجھ سے انہوں نے قطع تعلق کیا ہوا تھا، میں نے آپ کے ارشاد سنا تو میں اسے منانے کے لیے اور راضی کرنے کے لیے چلا گیا، میں اس کے پاس گیا اور جا کر میں نے انہیں آپ کا ارشاد سنایا ہے تو وہ مجھ سے راضی ہو گئی، انہوں نے مجھے دعائیں دی اور میں نے بھی ان کو دعائیں دی ہیں، راضی ہونے کے بعد وہ تعلق بحال کرنے کے بعد میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ شیخ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جس مجلس میں رشتہ داری کا تعلق توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا انسان موجود ہو، وہ مجلس، اس مجلس سے اللہ کی برکات اٹھ جاتی ہیں، اللہ کی رحمت اس مجلس کے اوپر، تو ظاہر ہے جس گھر میں قطع رحمی ہوتی ہو اس گھر کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اس گھر کے اوپر برکتیں نازل ہوں گی، نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں اس صورت میں پہلا حکم رشتہ داری سے متعلق ہے، لیکن اس کی تمہید میں اس کا سبب اور وجہ بتائی، اس لیے کہ سارے انسان ایک ہی نفس سے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپس میں امتیازی سلوک کریں اور تعلقات کو کیا کرتے رہیں، توڑتے رہیں۔ بحیثیت انسان چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، غمخواری کا تعلق تو سب کے ساتھ برابر ہے، ایک دوسرے کی ضرورت کے وقت ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا تو سب کے لیے کیا ہے، جائز ہے، سوائے حربی کافر کے جس کے ساتھ جنگ ہے اس کے ساتھ غمخواری نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ ضرورت میں پیش مدد نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ تو ہر ایک مسلم اور غیر مسلم سب کے ساتھ غمخواری کر سکتے ہیں، مدد اور تعاون کا تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس میں ایک دو چیزیں اور ہیں جو قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اسی نفس سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ منہا کی ہا ضمیر کا مرجع لفظ نفس ہے۔ اب نفس سے مراد اگر آدم علیہ السلام کی ذات لی جائے تو پھر ظاہری اور مفہوم معروف جو مشہور مفہوم ہے وہ یہی بنے گا آیت کا کہ حضرت ام حوا کو حضرت آدم سے پیدا کیا گیا۔ آدم مٹی سے پیدا ہوئے اور ام حوا کو کہاں سے پیدا کیا گیا؟ حضرت آدم سے پیدا کیا گیا۔ اور احادیث میں بھی اس کے بارے میں الفاظ آتے ہیں، لیکن صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات جس میں آتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی بیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ان میں بھی حضرت آدم اور حوا کے نام کی تصریح نہیں ہے، صراحت نہیں ہے، اس لیے بعض رات نے کہا کہ یہ عام عورتوں سے متعلق ہے، عام عورتوں سے یعنی مطلقاً عورتوں کی تخلیق اور پیدائش کے بارے میں ہے۔ خاص حضرت اماں حوا کے بارے میں جو مشہور ہے وہ یہی ہے، جو اس آیت سے بھی بظاہر یہی سمجھا جا رہا ہے کہ حضرت اماں حوا کی پیدائش تو آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہوئی ہے، البتہ آگے دنیا کی باقی تمام عورتوں کی پیدائش ایسے ہی ہے جیسا کہ مرد کی ہوتی ہے، مرد و عورت پیدائش میں کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام کے بعد تمام مردوں کی پیدائش باپ کے نطفے سے ہوتی ہے، اسی طرح تمام عورتوں کی پیدائش بھی باپ کے نطفے سے ہوتی ہے۔ مرد کی پسلی سے پیدا ہونے والی جو بات ہے
یا تو یہ صرف حضرت اماں حوا کے بارے میں ہے، حضرت اماں حوا کے بارے میں ہے، یا پھر یہ ایک تمثیل ہے۔ یہ کیا ہے؟ تمثیل ہے۔ عورت کے ٹیڑھے پن کو، اس کے ٹیڑھے مزاج کو آپ نے تشبیہ دی ہے ٹیڑھی پسلی کے ساتھ۔ فرمایا جیسے ٹیڑھی پسلی ہوتی ہے، اب ٹیڑھی پسلی کو اسی طرح ٹیڑھی ہی رکھ کر اس سے کام چلاتے رہیں تو گزارا چلتا رہے گا، زندگی کٹتی رہے گی۔ اب پسلی کو سیدھا کرنا شروع کر دے تو ٹوٹ جائے گی، پھر اس کا جوڑنا اور باندھنا بھی ناممکن ہوتا ہے۔ طبیب حضرات بھی کہتے ہیں کہ ٹیڑھی پسلی کوئی بھی ٹوٹ جائے وہ باندھی نہیں جا سکتی ہے، اس کا جوڑ سیدھا نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا عورت کے مزاج، طبیعت، اس کی خلقت اور فطرت بھی کیا ہے؟ ٹیڑھی ہے۔ لہذا مرد کو حکم ہے کہ اگر اس سے کام لینا ہے، اس کے ساتھ نباہ کرنا ہے اور تعلق کو جوڑ کے رکھنا ہے تو پھر اس کے اس ٹیڑھے پن کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس ٹیڑھے پن کو کیا کرنا پڑے گا؟ برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کے اس ٹیڑھے مزاج اور ٹیڑھی فطرت کو لے کر چلنا ہی مرد کہلاتا ہے، لیکن اس کے اس ٹیڑھے پن کو توڑنا یہ مردانگی نہیں ہے، یہ مردانگی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد بیویاں اسی ٹیڑھے پن اور ٹیڑھے مزاج اور فطرت کے ساتھ رکھی ہیں اور نبھا کر کے دکھایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے یوں سمجھ لے خلاصہ یہی ہے کہ مردانگی یہی ہے کہ عورت کی فطرت جو ٹیڑھا پن ہے، فطرت کا یہ ٹیڑھا پن بھی برقرار رہے، اس کو توڑنے کی بجائے اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ بندہ زندگی گزارے اور خوش اسلوبی کے ساتھ گزارے، یہ مردانگی ہے۔ اس ٹیڑھے پن کو توڑنا، سیدھا کرنے کی کوشش کرنا، یہ مزید اسے خراب کرنے والی بات ہے، اسے مردانگی نہیں کہتے ہیں۔ آگے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ نے حکم تو بیان فرما دیا کہ رشتہ داری کے تعلق کو جوڑتے رہو، اس کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور حدیث قدسی کے مطابق جو توڑے گا اللہ فرماتے ہیں میں اسے بھی کیا کر دوں گا؟ توڑ دوں گا۔ یہ بہت بڑی وعید ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے پھر بھی تم رکنے والے نہیں ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، فرمایا میری نگاہ تمہارے اوپر ہے، میں تمہاری کیا کر رہا ہوں؟ نگرانی۔ اللہ تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیسے اس میرے حکم کو کیا کرتے ہو؟ پورا کرتے ہو یا میرے اس حکم کو توڑتے ہو؟ رشتہ داری کے بارے میں تم کیا معاملہ کرتے ہو؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا۔ آنے والی چند آیات میں یتیموں سے متعلق کچھ احکام پیدر پے بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلے رشتہ داری کا تعلق بیان کیا، چونکہ عام طور پر جو یتیم بچے ہوتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی رشتہ دار کی ہی پرورش میں ہوتے ہیں، بھتیجے ہوتے ہیں، بھائی کے بیٹے ہوتے ہیں، یا دادا کی پرورش میں اپنے پوتے ہوتے ہیں، نانا کی پرورش میں نواسے ہو سکتے ہیں۔ تو چونکہ یتیم بھی رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ داری کا ایک حصہ ہے، رشتہ داری والے تعلق رکھتے ہیں، تو آنے والے آیات کے اندر یتیموں سے متعلق احکامات کو بیان کیا۔ پہلا حکم یہ بیان کیا ہے کہ جب یتیم بالغ ہو جائے تو بالغ ہو جانے کے بعد، جوان ہو جانے کے بعد اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے۔ بھی یتیم بچہ ہے، والد فوت ہو گیا، والد کی طرف سے وراثت میں مال ملا ہے، اب چچا کی پرورش میں ہے، دادا کی پرورش میں ہے، کسی بھی رشتہ دار کی پرورش میں ہے، تو جب تک وہ بالغ اور جوان نہیں ہوتا تب تک تو وہ اس کا جو ولی ہے وہی اس کے مال میں سے اس پر خرچ کرتا رہے گا۔ لیکن جو ہی وہ یتیم بالغ ہو جائے گا تو شرعی طور پر یتیمی کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد حدیث میں لا یتم بعد البلوغ، بالغ ہونے کے بعد کوئی یتیم نہیں ہے، اس لیے کہ اگر بالغ ہونے کے بعد بھی یتیم کہلائے تو پھر ساری دنیا یتیم کہلائے گی۔ بھئی کسی نہ کسی عمر میں سب کے والدین کیا ہو جاتے ہیں؟ دنیا چھوڑ جاتے ہیں، وفات پا جاتے، پھر تو ساری دنیا یتیم کہلائے گی۔ تو شرعی طور پر یتیمی کا حکم بلوغت تک ہے، بلوغت کے بعد یہ حکم کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جب یتیم بالغ ہو جائے تو آتوا الیتامی اموالہم، ان کے مال ان کے حوالے۔ ایک شرط ہے وہ آگے آ رہی ہے کہ یتیم کی آزمائش بھی کر لینی چاہیے، اس کی امتحان بھی لے لیا جائے۔ بالغ ہو گیا، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں بالغ ہو جانے کے بعد بھی انہیں سمجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے، صحیح عقل فہم ان میں سمجھداری نہیں ہوتی، وہ عقل کے کم ہوتے ہیں، ذہن کے کم ہوتے ہیں، کند ذہن ہوتے ہیں، ان میں سمجھداری نہیں ہوتی، تو بالغ ہونے کے بعد بھی وہ اپنے مال کو اڑا دیں گے۔
ضائع کر دیں گے، اس میں مزید اضافہ تجارت کاروبار کے ذریعے نہیں کر سکیں گے، یا اپنے مال کی صحیح حفاظت نہیں کر سکیں گے، تو فرمایا سمجھداری اور شعور کی جانچ بھی کر لو۔ بالغ ہونے کے بعد حوالے تو کرنا ہے، لیکن اس صورت میں جب بچہ بالغ ہونے کے بعد اس میں سمجھ بوجھ بھی ہو، شعور بھی ہو۔ اگر اپنے مال کی حفاظت کا شعور نہیں ہے، اس کے اندر سمجھداری نہیں ہے، تو پھر مزید شعور آنے تک روکا بھی جا سکتا ہے، روکا بھی جا سکتا ہے۔ اگر عقل کی کمی ہو، سمجھ بوجھ کی کیا ہو، کمی ہو، لاپرواہی ہو، تو پھر جب تک اسے عقل نہیں آتی، سمجھدار نہیں ہو جاتا، تب تک مال کو روکا بھی جا سکتا ہے۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ساتھ ہی دوسرا حکم بیان کیا کہ یتیم جب تک تمہاری پرورش میں ہے، اس کے عمدہ مال کو لے لینا اور اپنا گھٹیا مال اس کے مال میں شامل کر دینا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لوگوں کی عادت تھی کہ یتیم کا مال، جو اس کے مال میں سے جو اچھی اچھی چیزیں ہوتی تھی وہ اپنی طرف، اور اپنے مال کی گھٹیا چیزیں اسی جیسی اس کی طرف۔ مثال کے طور پر یتیم کے مال وراثت میں جانور ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، جیسے اس زمانے میں عرب میں ہوا کرتی تھی، تو ان میں سے جو ہلکی قسم کے کم قیمت والے تھے وہ اس کی طرف اپنے کر دینا، اور اس کے اچھے اچھے اور عمدہ اپنی طرف کر لینا۔ فرمایا اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یتیم کا مال جیسے ہے، اپنے مال اور اس کے مال میں امتیاز برقرار رکھا جائے، اس کے مال کو بہانے سے اپنے مال سے بدلنا جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، تیسرا حکم بیان فرمایا کہ یتیم جب تمہاری پرورش میں ہے تو ظاہر ہے اس کے مال میں سے کھانا پکانا کھلانا یہ بھی آپ کے ذمے ہے، لیکن اس کے مال کو لے کر کھانے پکانے کے لیے اس کے سامان کو اپنے سامان سے ملایا تو جا سکتا ہے۔ مثلا یتیم کے مال میں سے آٹا اس کی ملکیت میں لیا جا سکتا ہے، کھانے کی چیزیں لی جا سکتی ہیں اور اپنے کھانے کے ساتھ ملا کر پکایا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس نیت سے اپنے کھانے کے ساتھ ملانا کہ اس کا کچھ اضافی تمہاری طرف آ جائے اور اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھانے کی کوشش کی جائے، تو فرمایا اس کی اجازت اتنا لیا جائے جتنی کہ کیا ہو، ضرورت ہو۔ بھئی گھر کے 10 افراد ہیں، ان میں ایک یتیم ہے، لیکن یتیم کا حصہ جو ہے آدھا آدھ رکھ دینا، بھی چلو ہم اس بہانے سے ہم بھی کھا لیں گے، تو لا تاکلوا اموالکم الی اموالکم۔ آگے فرمایا کہ انہ کان حبا کبیرہ، تین حکم بیان فرمائے، تینوں احکام کے بعد فرمایا اگر یہ پورے نہیں کرو گے تو پھر یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا، اس لیے کہ گناہ تو بہت سارے ہیں اور بھی بڑے گناہ ہیں، لیکن یتیم کا مال کھانا یہ ایسے حقوق العباد میں سے ہے اور ایسا گھٹیا فعل ہے کہ ایک ایسا بچہ جو آپ کی پرورش میں ہے، جو آپ کی پرورش کا ہے اور حفاظت کا آسرا لے کر تمہارے بھروسے تمہاری پرورش اور حفاظت میں آیا ہے، اسی کا مال اگر آپ ہڑپ کر جاتے ہیں تو فرمایا اس سے گھٹیا کام اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا حوبن کبیرہ، یہ بڑی ہلاکت والا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ آنے والی آیت میں حکم خاص طور پر یتیم بچیوں سے متعلق ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جہاں اور بہت ساری گمراہیاں تھیں اور غلط رسمیں تھیں، ان میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ اگر کسی کی پرورش میں یتیم بچی ہے اور وہ ہے مالدار، اس کو والدین کی طرف سے وراثت میں مال بہت زیادہ ملا ہے، تو اس کے بارے میں ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم اس بچی سے نکاح کر لیں، جس کی پرورش میں ہے وہ چاہتا تھا کہ ہم اس سے کیا کر لیں، اپنا نکاح کر لیں یا اپنے بچے کا اس سے کیا کرا دیں، نکاح کرا دیں، یعنی اپنے ہی گھر میں رہے تاکہ اس کا مال دوسروں کے پاس نہ جائے، اس کا مال یعنی مال لینے کی نیت سے، مال بچانے کی نیت سے اس بچی سے نکاح خود کر لیتے تھے۔ اس میں پھر نوبت یہاں تک پہنچتی تھی کہ بعض اوقات بچی شکل و صورت کے اعتبار سے اچھی نہیں ہے یا پسند نہیں ہے ذات کے اعتبار سے، پھر بھی نکاح کر لیا جاتا، صرف اس نیت سے بھی چلو مال تو رہے گا، مال تو، لیکن اس بچی سے پھر صحیح طور پر نباہ نہیں ہوتا تھا، اس کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بیچاری اپنے مال کی وجہ سے صرف لٹک کر رہ جاتی تھی، ظلم و ستم برداشت کرتی رہتی تھی، اس کا دوسری جگہ پر مناسب جگہ پر رشتہ بھی نہیں ہونے دیتے تھے، اور خود اس کے ساتھ نکاح کر کے ایسی حالت رکھتے تھے، ایسی حالت میں کہ نہ وہ خامد والی شمار ہوتی تھی اور نہ بغیر خامد والی، یعنی درمیان میں لٹکی رہتی تھی، کیونکہ مقصود تو مال ہڑپ کرنا تھا۔ تو اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اس بری رسم سے منع کیا ہے
فرمایا کہ اگر یتیم بچی کسی کی پرورش میں ہے اور اس کے مال کے لالچ میں نکاح کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ تمہیں بذات خود اپنی ذات کے اعتبار سے اس کی ذات تمہیں پسند ہو، پھر تو اس سے نکاح کرو، پھر تو اس سے نکاح یعنی اس سے انصاف کر سکو، اس کے حقوق کو ادا کر سکو، پھر تو اس سے نکاح کرو۔ لیکن اگر اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتے ہیں اور اس سے ناانصافی کا اندیشہ ہے، خدشہ ہے، تو پھر فرمایا کہ اس سے نکاح نہ کرو، بلکہ اس کا نکاح کسی اور جگہ مناسب جگہ پر کر دو، اور تم چاہو تو اپنی پسندیدہ کسی بھی عورت سے نکاح کر لو، چاہے 2 سے کر لو، 3 سے کر لو یا 4 سے کر لو، جتنوں سے بھی کر لو، آخری حد 4 ہے، کم کی کوئی حد 1 بھی کی جا سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ نکاح میں گویا کہ بنیادی چیز پسندیدگی ہے۔ بنیادی چیز کیا ہے؟ یہ ذہن میں رہے کہ نکاح ایسی جگہ کرنا چاہیے جہاں دونوں جوڑا ہوتا ہے، تو خاوند بیوی میں سے ہر ایک مرد و عورت ایک دوسرے کو کیا ہوں، طبی طور پر پسند بھی ہوں، اور دونوں کی پسند اور ناپسند معلوم کرنا یہ اولیاء کی ذمہ داری ہے۔ مرد کی پسند پوچھنا اور معلوم کرنا اور اس کا خیال رکھنا یہ بھی ولی اور سرپرست کی ذمہ داری ہے، اور اسی طرح عورت کے ولی اور سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ عورت سے بھی نکاح سے پہلے اس کی پسند اور ناپسندی کا کیا ہے، پوچھا جائے، اس کی رائے لینا، اس سے اجازت لینا، یہ بھی شریعت میں کیا ہے، لازم ہے۔ عورت سے اجازت لینا یہ بھی کیا ہے، شریعت میں لازم ہے، ورنہ پھر یہی معاملہ ہوگا کہ اگر ایک طرف سے پسندیدگی ہے اور دوسری طرف سے اجازت نہیں لی گئی ہے اور عدم رضا ہے، اگرچہ اس نے اپنی عدم رضا کا، رضامندی نہ ہونے کا اظہار نہیں کیا ہو، کسی ایک فریق نے مجبوری میں خاموشی کے ساتھ قبول کر لیا ہو نکاح کو، تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ ساری زندگی ایک دوسرے کے حقوق مارتے رہیں گے، ایک دوسرے کے حقوق ضائع کریں گے، انصاف نہیں ہو سکے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی ان کی رضامندی کو پوچھ لیا جائے، رضامندی کو معلوم۔ بھئی اللہ تعالیٰ خود بھی فرما رہے ہیں فَانْكِحُوا، حکم دیا، فرمایا یتیم بچی سے اگر انصاف کی تمہیں توقع نہیں ہے اور تمہیں خوف ہے کہ ہم انصاف نہیں کر سکیں گے، تو اپنی پسندیدہ عورتوں سے نکاح کر لو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو گویا کہ پسند کا لحاظ تو اللہ رب العزت نے بھی کیا ہے، اس کا خیال تو اللہ رب العزت نے پہلے جملے میں ارشاد فرما دیا، فَانْكِحُوا کا حکم دیا، اور ساتھ ہی فرمایا مَا طَابَ، ان سے نکاح کرو جو تمہیں کیا ہوں، پسند ہو۔ لہذا ایسی ہی جگہ پر انصاف بھی قائم کیا جا سکتا ہے، ورنہ انصاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر رضا نہ ہو، رضامندی نہ ہو، تو پھر ظاہر ہے انصاف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہی ہوگا کہ خاوند بیوی میں سے جس کی رضا کے خلاف ہوا ہے فیصلہ، جس کی رضا کے خلاف ہوا ہے نکاح، شادی کسی کی رضامندی کے خلاف ہوئی ہے، تو اس کی طرف سے دوسرے فریق کے حقوق پر ڈاکہ زنی شروع ہو جائے گی، وہ اس کے حقوق پر ڈاکہ مارتا رہے گا، اس کے حقوق صحیح طور پر ادا، ذہنی طور پر وہ اسے قبول نہیں کرے گا، اور ظاہر ہے ایک خاوند یا ایک بیوی اپنے خاوند کے بارے میں ذہنی طور پر مطمئن نہ ہو تو وہ اس کے حقوق کو کبھی بھی پورے طور پر ادا نہیں کر سکتی ہے۔ اگر انہوں نے ایک دوسرے کو رضا تو تب وہ تب کریں گے، اگر ایک دوسرے کو دیکھا ہو یا کسی بھی بات سے، تو وہ کسی اگر دیکھا ہی نہ ہو، ایک نظر دیکھنا جائز ہے، حدیث میں ہے۔ ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا یا کسی طرح اظہار ہوا کہ میں اللہ کے رسول شادی کرنے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا دیکھا ہے، جس سے شادی کر رہے ہو، نکاح کر رہے ہو، دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا ایک نظر دیکھ لو۔ ایک نظر کیا ہے؟ دیکھ لو۔ تو ایک نظر دیکھنا جائز ہے، لیکن بس ایک نظر، لمبی لمبی گپیں لگانا، لمبی لمبی کالیں کرنا اور انگوٹھی پہنانے کے بعد، اور جس کو منگنا کہتے ہیں، اس کے بعد پھر گھماتے رہنا ہے، اپنی چیز سمجھ لینا، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک نظر دیکھ لینا کیا ہے؟ جائز ہے۔ بھئی جب دیکھنا جائز ہے تو مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ جب ایک نظر دیکھنا کیا ہے؟ جائز ہے، تو دیکھنے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی یاد رہے بہتر سب سے طریقہ یہی ہے کہ اپنے جو محرم خواتین ہیں ان میں سے جو بے تکلف ہوتی ہیں ان کے ساتھ بے تکلف ہو کر جو ہے معلوم کر لیا جائے، ان کے اوپر اعتماد کر لیا جائے، ان کے دیکھنے پر اعتماد سب سے بہتر طریقہ یہی ہے۔ بے اپنے گھر میں محرم خواتین میں سے ایسی خواتین موجود ہوتی ہیں جو بے تکلف، اور کچھ نہیں تو
ماں جو ہے وہ حقیقت کا اظہار، اپنی پسند کا اظہار کر دے، وہ حقیقت کا اظہار کر دے گی، وہ دیکھ لے، یہی زیادہ مناسب ہے۔ لیکن پھر بھی اگر خود ناکح نکاح کرنے والا خود خاوند صاحب دلہا صاحب دیکھنا چاہیں تو ایک نظر شرعاً دیکھنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے، لیکن جسم کے انہی اعضاء کو جن اعضاء کو پسند اور ناپسند کے لیے دیکھا جاتا ہے، پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے لیے، وہ کون سے اعضاء ہیں؟ چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، جو ظاہری اعضاء ہیں جن کا شرعی طور پر نماز میں بھی جن کا چھپانا لازم نہیں ہے، جیسے چہرہ ہے، اسی طرح ہاتھ وغیرہ ہیں، عام طور پر ان کا نماز میں پردہ نہیں ہوتا، تو بہرحال ان اعضاء کا دیکھنا جائز ہے، جو اعضاء گویا کہ مرد کی پسندیدگی کی وجہ ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کو پسند کرنے کا سبب ہو سکتے ہیں، وہی اعضاء دیکھنا کیا ہے؟ جائز ہے، اور وہ بھی صرف ایک نظر۔ تو بہرحال ساتھ ہی اس کے ضمن میں یہ حکم بھی آ گیا کہ ایک سے زیادہ نکاح کیے جا سکتے ہیں، اور یہاں تو خیر سے ایک کا تو ذکر ہی نہیں آیا، دو سے شروع کیا ہے، دو سے کیا کیا ہے بھئی؟ اہل سنت والجماعت کے ہاں سب کا، اہل اسلام کا اس پر اتفاق ہے تقریباً کہ ایک سے نکاح کرنا تو جائز ہے ہی، لیکن قرآن کے اس اسلوب کو اگر دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اور احادیث میں بھی یہی ہے کہ زمانہ جاہلیت سے جو لوگ مسلمان ہو کر اسلام میں داخل ہوئے تو کئی لوگ ایسے بھی تھے، حدیث میں آتا ہے کہ جن کے نکاح میں 8 10 بیویاں تھیں، 5 بیویاں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کو رکھو اور باقیوں کو چھوڑ دو، 4 کو رکھو اور باقیوں کو چھوڑ دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ امت میں سے کسی امتی کے لیے بیک وقت، یعنی ایک ہی وقت میں 4 سے زیادہ نکاح نہیں، عورتیں جمع نہیں کر سکتے نکاح میں۔ ہاں اگر ایک فوت ہوگی تو 4 کا عدد پورا کیا جا سکتا ہے، چاہے 10 سے بھی کراس ہو جائے، 10 سے بھی کیا ہے بھئی، ایک کو طلاق ہو گئی ہے، ایک فوت ہو گئی ہے، پھر اور کر لی، پھر اور کر لی، ایک کو طلاق ہو گئی یا فوت ہو گئی ہے، پھر اور کر لی، اس طرح 10 سے اوپر بھی چل گئی، اس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن بیک وقت ایک ہی وقت میں 4 عورتیں نکاح میں رکھی جا سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں رکھی جا سکتی ہیں۔ البتہ خوارج، جن کا پچھلے سبق میں تذکرہ بھی آیا تھا اس نوجوان کے واسطے سے، وہ جو خوارج ایک گمراہ فرقہ ہے، ان کا مذہب یہ ہے کہ 18 کی جا سکتی ہیں، 18 بیک وقت، وہ بھی اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ ان کا استدلال انوکھا ہے، وہ کہتے ہیں مثنی و ثلاث و رباع، ان تینوں لفظوں کے بیچ میں واو آئی ہے، اور یہاں واو جمع کے لیے، واو کس کے لیے ہے؟ جمع کے لیے۔ اب مثنی کا معنی کیا تھا؟ 2 2 اور 2 کتنے ہو جائیں گے؟ اور ثلاث کا معنی کیا تھا؟ تو 3 اور 3 کتنے ہو جائیں گے؟ 6 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 10، اور رباع کا معنی کیا ہے؟ 4 4، تو کتنے ہو جائیں گے؟ 8۔ 10 اور 8 18، جمع کر لو، کہتے ہیں 18 سے نکاح کرنے کیا ہے؟ یہ خوارج کا مسلک ہے، یہ خوارج کا کیا ہے؟ اور اسی طرح بعض رات نے اہل تشیع کے بارے میں بھی یہ نقل کیا ہے کہ ان کے ہاں بھی 4 کی کوئی قید نہیں ہے، 4 سے زیادہ نکاح بیک وقت کیے جا سکتے ہیں اہل تشیع کے نزدیک۔ لیکن میں نے کہا اہل اسلام، اہل سنت والجماعت، اہل حق کا مذہب یہی قرآن کی آیت کے مطابق ہے، یہاں واو مطلق جمع کے لیے ہے، واو، بلکہ یوں کہیں یہاں واو او کے معنی میں ہے، اور او تنویع کے لیے آتا ہے۔ او کس کے لیے آتا ہے؟ تنویع کے لیے، یعنی 3 چیزوں کے درمیان میں اختیار دیا گیا ہے، یہاں تینوں لفظ ان کے درمیان میں او تنویع کے لیے ہے، مطلب یہ ہے کہ 2 سے کر لو یا 3 سے کر لو یا 4 سے کر لو، بیک وقت 2 سے کر لو یا بیک وقت 3 سے یا پھر بیک وقت 4 سے کر لو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اور کم ایک عدد جو یہاں ذکر سے چھوٹ گیا ہے، رہ گیا ہے، جس کا ذکر نہیں آیا ہے، چونکہ وہ اس سے کم تعداد میں ہے، لہذا مذکور تعداد سے کم جو تعداد بنتی ہے وہ تو خواہ جائز ہے، وہ تو خواہ کیا ہے؟ جائز ہے، لہذا ایک تو جائز ہے ہی، لیکن ایک سے زیادہ اگر کرنی ہو تو بیک وقت 2 یا 3 یا پھر کیا ہے 4، یہ آخری حد ہے، 4 سے زیادہ عورتوں کو بیک وقت نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ البتہ یہاں بعض لوگوں کے عقل کو یہاں جو ہے جوش آ جاتا ہے
عقل جو ہے وہ پھڑکنے لگ جاتی ہے. کہتے ہیں ایک مرد کو ایک سے زیادہ نکاحوں کی کیوں اجازت ہے, ایک سے زیادہ بیویوں کی کیوں اجازت ہے؟ ویسے عقلی طور پر یہ کوئی اتنی غلط بات نہیں ہے. اگر عقل درست ہو, عقل سلیم ہو, عقل فاسد اور خراب نہ ہوئی ہو, تو پھر ہمارے لیے تو اتنا کافی ہے کہ یہ حکم اللہ نے بیان فرمایا ہے. مرد کا خالق بھی وہی ہے اور عورت کا خالق بھی کون ہے؟ تو ظاہر ہے مرد کو بنانے والا کہہ رہا ہے کہ مرد 4 نکاح کر سکتا ہے, ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح. تو ظاہر ہے حکمت ڈھونڈنے کی ضرورت ہی, یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ حکم عقل کے خلاف ہوگا, کیونکہ جس ذات نے یہ حکم دیا ہے وہ خود حکیم ذات ہے, حکمت کی خالق ذات ہے. عقل کی خالق کیا ہے؟ ذات ہے. تو اسے پتہ ہے کہ میں نے مرد کو کتنی قوت دی ہے اور عورت کو کتنی قوت اور صلاحیت دی ہے. تو اس ذات نے جب یہ حکم دیا تو یہ عقل کے خلاف نہیں ہے, عقل کے خلاف. پھر بھی اگر کسی کو لگے تو پھر اپنی عقل کی جو لیول ہے, عقل کا جو مرتبہ ہے, اس مرتبے اور لیول کے اوپر بھی اگر آ کر سوچا جائے تو پھر بھی یہ عقل کے خلاف نہیں ہے, پھر بھی عقل کے خلاف. اس کی بہت ساری وجوہات آپ کو کتابوں کے اندر مل سکتی ہیں, جن میں سے چند ایک یہاں میں ذکر کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر جنسی طور پر اللہ رب العزت نے مرد اور عورت میں جنسی خواہش کے جذبے اور قوت میں فرق رکھا ہے. مرد میں زیادہ ہے اور عورت میں کیا ہے؟ کم ہے. مرد میں زیادہ اور عورت میں کیا ہے؟ کم ہے. طبی طور پر آپ ڈاکٹروں سے, طبیبوں سے بھی پوچھ لیں, تجربہ کار لوگوں سے بھی پوچھ لیں کہ 50 سال کی عمر کے بعد عام طور پر خواتین کی جو جنسی خواہش ہے وہ مدھم ہونا شروع ہو جاتی ہے, اکثر کی ختم ہو جاتی ہے. طبیب یہی کہتے ہیں, حکمت اور طب یہی کہتی ہے, سائنس اور تجربہ یہی کہتا ہے. اور جو مرد ہیں ان کی جو قوت ہے یا جنسی خواہش ہے اکثر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ زیادہ عرصے تک برقرار رہتی ہے, زیادہ عرصے تک. تو ظاہر ہے جب عورت کی بڑی عمر کے بعد اس کی جنسی خواہش جو ہے کم ہونا شروع ہو جائے گی, رغبت کم ہونا شروع ہو جائے گی, تو پھر تو مرد کے لیے کیا ہے؟ وبال ہے. پھر وہ کہاں جائے گا؟ پھر وہ کہاں جائے گا؟ اس لیے متعدد نکاحوں کی کیا دی گئی ہے؟ اجازت. کیونکہ نکاح میں اصل مقصود, دوسری وجہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نکاح میں اصل مقصود تو عفت اور پاک دامنی ہے, عفت اور پاک دامنی ہے. اور عفت اور پاک دامنی جب مقصود ہے تو پھر ایک عورت کے ہوتے ہوئے عفت اور پاک دامنی مکمل طور پر برقرار نہیں رہ سکتی. کیسے کہ عورت کے جو حالات ہیں زندگی میں وہ مختلف ہیں. بھئی اس نے بچہ پیدا کرنا ہے, 40 دن اس کے نفاس کے پکے ہیں, وہ پابندی ہے. اسی طرح پھر بچے کو دودھ پلانا ہے اس نے 2 سال تک, اس کے اندر بھی طب کے لحاظ سے, ڈاکٹری کے لحاظ سے بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ بچے کے لیے دودھ نقصان دہ ہوتا ہے. اگر اس مدت میں ہم بستری کی جائے اور عورت سے فائدہ اٹھایا جائے تو اس مدت میں ہم بستری کرنا شرعاً منع نہیں ہے, لیکن طب ڈاکٹری یہ کہتی ہے کہ بعض مزاج ایسے ہوتے ہیں بندوں کے, بعض بندوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ بچے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. بچے کے لیے, سب کا نہیں, اکثریت کا بھی نہیں, بعض کا ایسے ہوتا ہے. تو گویا یہ وقفہ بھی بعض کے لیے گیا, 2 سال بچے کو دودھ پلانے والا. پھر 2 سال کے بعد اگر بچہ ہو جائے, بلا توقف بچہ ہو جائے تو پھر تو گئے. اور پھر ہر مہینے میں کم از کم جو ہے 3 سے لے کر 10 دن وہ حیض اور ماہواری کے بھی گئے, مینسز کے بھی گئے, وہ بھی نکال دیں. تو ہر مہینے میں یہ 3 سے 10 دن وہ نکالیں, ہر بچے کی پیدائش پر 40 دن وہ نکال دیں. پھر اگر بچے کو دودھ پلانے کے دوران مضر اور نقصان دہ ہو تو وہ بھی نکال دیں 2 سال. تو پھر بچتا کیا ہے؟ تو ایک مرد کہاں جائے گا؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مشہور ہے, وہ ازراہ تفنن کہتے تھے. مشہور ان کا ایک مقولہ تھا, وہ کہتے تھے کہ ایک بیوی والے کو بیوی کے ساتھ ہی حیض آتا ہے, بیوی کے ساتھ ہی وہ بیمار ہوتا ہے, بیوی کے ساتھ ہی اسے نفاس آتا ہے. بھئی اگر وہ نفاس میں ہے تو اس کی بھی چھٹی ہے, اس کی ماہواری ہے تو اس کی بھی کیا ہے؟ چھٹی ہے. اور اسی طرح اگر وہ بیمار ہے تو یہ صاحب بھی کیا ہے؟ تندرست ہوتے ہوئے بھی بیمار ہے, کیونکہ اس کی تو پھر بھی کیا ہے؟ چھٹی ہے. تو لہٰذا جب مقصود عفت اور پاک دامنی ہے تو عفت اور پاک دامنی اگر عورت کی زندگی کے ان تبدیلیوں کو بھی اگر دیکھ لیا جائے جو عوارض پیش آتے ہیں عورت کو, ان کو بھی دیکھ لیا جائے تو ایک عورت مرد کو کافی نہیں ہو سکتی ہے, اس کی جنسی خواہش کو کامل طور پر پورا نہیں کر سکتی ہے.
اسی طرح ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مقصود ہے جس طرح عفت اور پاک دامنی مقصود ہے، اسی طرح توالد اور تناسل کا سلسلہ بڑھانا بھی مقصود ہے۔ حدیث میں ہے کہ تم نکاح کرو اور ایسی عورتوں سے کرو تزوج الودود الولودہ، زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے، فإنی مکاثر بکم الامم، کیونکہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے عورتوں پر کیا، بقیہ امتوں پر کیا کروں گا، فخر کروں گا کہ میری امت کی تعداد کیا ہے، زیادہ۔ تو گیا نکاح سے مقصود نسل بڑھانا بھی ہے، تو ظاہر ہے بیویاں بڑھیں گی تو نسل زیادہ بڑھے گی۔ ایک بیوی ہوگی، وہ مشہور ہے نا ہمارے آج کل تو ہماری سیاست میں یہ مقولہ مشہور ہو گیا ہے کہ کم بارش میں پانی بھی کم آتا ہے، اور بارش زیادہ آتا ہے تو پانی بھی زیادہ آتا ہے۔ بیوی ایک ہو تو بچے بھی کم ہوں گے، اور چار ہوں تو پھر بچے بھی کیا ہوں گے، زیادہ ہوں گے۔ جب مقصود کثرت اولاد ہے تو تکثیر اولاد تو پھر تکثیر ازواج کے ساتھ لازم ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح تعدد ازواج کی جہاں اور بہت ساری حکمتیں ہیں، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بعض ممالک کے موسم کے اعتبار سے خواتین کی پیدائش زیادہ ہوتی ہے، مردوں کی بنسبت خواتین کی پیدائش کیا ہوتی ہے۔ ہمارے ہندوستان کے جتنے بھی ممالک ہیں اس بر صغیر کے، پاکستان، بنگلہ دیش، کشمیر، انڈیا سمیت، یہاں عورت کی شرح پیدائش زیادہ ہے، اور بھی دیگر ممالک میں اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی مردوں کی پیدائش کم اور عورتوں کی۔ تو اس جو تعداد ہے پیدائش کے لحاظ سے، جو تعداد ہے، تعداد کا یہ فرق پورا رکھنے کے لیے بھی تعدد ازواج لازم ہے، ورنہ عورتیں کیا رہیں گی پھر زیادہ عرصے کے لیے، یا تو ساری زندگی کنواریاں رہیں گی، یا پھر بغیر نکاح کے زیادہ عرصے کے تک رہیں گی، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اور اس کا سبب کیا بنے گا، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہی زنا اور بدکاری کی صورت میں نکلے گا، گناہ کی صورت میں نکلے گا۔ تو تعداد کے اس فرق کو توازن برقرار رکھنے کے لیے بھی ایک سے زیادہ نکاح مرد کے لیے ویسے بھی بنتے ہیں۔ اور اسی طرح شریعت میں، اسلام میں اگر دیکھا جائے تو مرد کی ذمہ داریاں گھر سے باہر ہوتی ہیں، مرد کو حادثات زیادہ پیش آتے ہیں، کیونکہ مرد عورت کی بنسبت سفر زیادہ کرتا ہے، گھر سے باہر کام کاج میں زیادہ نکلتا ہے، مشقت کے کاموں میں زیادہ نکلتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ایک فریضہ جہاد بھی ہے، اور جہاد میں قتل و قتال زیادہ ہوتا ہے، شہداء ہوتے ہیں، شہادتیں ہوتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو مرد کے ساتھ حادثات زیادہ پیش آتے ہیں، جس کی وجہ سے مردوں کی تعداد کم ہوتی ہے، عموماً عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی اس تعداد کا توازن اگر برقرار رکھنا ہے تو اس کا حل بھی تعدد ازواج ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حل موجود ہے۔ باقی ہمارے معاشرے میں مشکل سمجھا جاتا ہے، اس کو بہت بڑی بلا سمجھا جاتا ہے کہ یہ وزن کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، مرد کے لیے جب اللہ نے اجازت دی ہے تو پھر اٹھایا بھی جا سکتا ہے، لیکن جو چیز معاشرے میں ختم ہو جائے، جس کا رواج ہی ختم ہو جائے، تو پھر اس کا کرنا بھی بھاری اور مشکل گزرتا ہے، مشقت لگتا ہے، وہ بھاری لگتا ہے۔ وہ اگر سارے ہی کر رہے ہوں، سب کی ایک ایک دو دو تین تین ہو، تو پھر کسی کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا، نہ خواتین کے لیے نہ مردوں کے لیے مسئلہ ہوگا۔ یہ مسئلہ تبھی بنتا ہے، شرعی حکم بھاری تب محسوس ہوتا ہے جب اکثریت اس کو کرنا چھوڑ دیتی ہے، جب اکثریت اس پر عمل پیرا ہو تو پھر کوئی مشکل نہیں رہتا ہے۔ البتہ ساتھ میں یہ شرط بھی لگا دی گئی ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت تو ہے، لیکن عدل و انصاف شرط ہے۔ عدل و انصاف کیا ہے؟ دیکھیں، عدل و انصاف میں بھی بھئی عدل و انصاف کرنا ہے تمام معاملات میں، لیکن سارے معاملات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ معاملات دو قسم کے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو بندے کے اختیار میں ہیں، جو بندے کی کیا ہیں، کچھ وہ معاملات ہوتے ہیں جو بندے کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ بھی مثال کے طور پر کچھ معاملات ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، جن کا تعلق بے قلبی محبت ہے، قلبی جھکاؤ اور میلان ہے، رغبت ہے، قلبی رغبت ہے، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو براہ راست اللہ کے اختیار میں ہے، براہ راست اللہ کے اختیار میں۔ ہاں بندے کے اختیار میں ہے ظاہری برتاؤ، ظاہری، مثلا رات گزارنا، وقت کی پابندی سب کے لیے برابر ہو، یا اسی طرح کھانے پینے، نان و نفقہ میں، رہائش میں، جو ظاہری دیگر معاملات ہیں، خرچہ ہے، لباس ہے، ان دیگر معاملات میں جو بندے کے اپنے اختیار میں ہیں، ان معاملات میں عدل و انصاف شرط ہے۔ ان معاملات میں عدل و انصاف کیا ہے؟ شرط ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ ایسا بندہ جو دنیا میں اپنی متعدد بیویوں کے درمیان میں برابری نہیں کرتا ہوگا، ناانصافی کرتا ہوگا، قیامت والے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ مفلوج ہوگا، ایک حصہ اس کا کیا ہوگا، جیسے فالج زدہ ہوتا ہے، فالج زدہ انسان کے جسم کا ایک پورا حصہ کیا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا قیامت والے دن دو بیویوں کے درمیان میں ناانصافی کرنے والا اسی حال میں کھڑا ہوگا میدان محشر میں، یعنی سب اس کو پہچان لیں گے کہ اس کی یہ حالت اس لیے ہوئی ہے کہ یہ اپنی ایک سے زائد بیویوں کے درمیان میں ناانصافی کرتا تھا۔ تو فرمایا اگر عدل و انصاف نہیں کر سکتے ہیں، ڈر ہے کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی صورت میں ہم برابری نہیں کر سکیں گے، فواحدتاً ایک پر گزارا کر لو، ایک پر کیا ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا پھر یہ ہے کہ ایک آزاد سے بھی اگر نہیں ہو سکتا، ایک آزاد عورت کے حقوق بھی پورے نہیں کر سکتے تو پھر باندی پر اکتفا کر لو۔ اس زمانے میں باندی اور منقوہ بیوی کا ایک ہی حکم تھا، چونکہ آج کل ہمارے زمانے میں باندیاں موجود نہیں ہیں، تو باندی یعنی جس کی ملکیت میں قیدی عورتوں میں سے کوئی عورت آ جاتی تو وہ اس کی باندی کہلاتی تھی اور آقا کے لیے ایسے حلال تھی جیسے بیوی حلال ہوتی ہے۔ تو فرمایا اگر آزاد عورت، چونکہ آزاد عورت کے حقوق ایک باندی سے زیادہ ہوتے ہیں، تو اگر آزاد عورت کے حقوق پورے کرنے پر بھی قدرت نہیں ہے تو پھر باندی سے کر لی جائے، پھر باندی پر ہی اکتفا کر لیا جائے۔ اگر اس پر بھی قدرت نہیں ہے، اس پر بھی قدرت نہیں ہے، تو آخری حل حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ پھر تب تک روزے رکھ لیے جائیں۔ کیا رکھ لیے جائیں؟ روزے رکھ لیے جائیں۔ روزہ بھی خواہشات نفس کو توڑنے کا ایک کیا ہے، ذریعہ ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ نماز کا ٹائم تو نہیں بدلا، نہیں بدلا، دیکھ لی ہاں چلے۔ اس کے آگے عورتوں سے متعلق ہی ایک اور حکم اگلی آیت میں بیان ہوا ہے، اس کا تعلق مرد و عورت دونوں کے ساتھ ہے۔ پہلا حکم کا پہلا حصہ یہ ہے کہ مردوں کو، خاوندوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ عورتوں کو ان کا جو حق مہر ہے وہ خوشی سے، رضامندی سے ادا کرو، رضامندی سے۔ بے اس وقت زمانے جاہلیت میں بھی رواج تھا، آج کل بھی ہے، کہ دکھلاوے کے لیے، فخر اور شہرت کے لیے بھاری مہر مقرر کر لیے جاتے ہیں، طے کر لیے جاتے ہیں، لیکن بعد میں ادائیگی کے وقت موت پڑتی ہے، دیتے ہوئے پھر موت پڑتی ہے، پھر زبردستی معاف کروائے جاتے ہیں، ہیلے بہانوں سے مہر کو چھڑوایا جاتا ہے، ادا نہیں کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک عجیب سلسلہ ہے کہ عورت کی طرف سے مطالبے میں بھی شرمندگی کا عنصر شامل ہوتا ہے کہ عورت کو مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یاد رہے حق مہر ایسے ادا کرنا واجب ہے جیسے کسی کا قرض دینا واجب ہوتا ہے۔ کسی سے قرض لیا ایک انسان نے، اس قرض کی ادائیگی جس طرح لازم ہوتی ہے، قرض کی ادائیگی اتنی لازم ہے، آپ اندازہ لا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص کے بارے میں علم ہوتا کہ وہ مقروض ہو کر مرا ہے اور قرض ادا کرنے کی اس میں سکت اور استطاعت تھی، اس کے باوجود اس نے ادا نہیں کیا، تو آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے، آپ اس کا جنازہ، آپ نے انکار فرمایا۔ تو جتنا قرض کی ادائیگی لازم ہے، اتنا حق مہر کا ادا کرنا بھی کیا ہے، لازم ہے۔ اس لیے یہ تو اسلام نہیں کہتا کہ معمولی مقدار مقرر کر لی جائے، کیونکہ اسلام میں مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم کے قریب ہے۔ آج کل کے حساب سے درہم چاندی کا ہوتا ہے، درہم کے وزن کے حساب سے چاندی کا آج کل اگر حساب لگایا جائے تو کم از کم 8-10 ہزار تو بنیں گے، آج کل کے ریٹ کے حساب سے اگر چاندی کا دیکھا جائے 8-10 ہزار سے کم نہیں بنے گا۔ تو بہرحال یہ ایک کم از کم مقدار ہے، یعنی اس سے کم مقرر ہی نہیں کی جا سکتی ہے، اس سے کم مقدار میں متعین ہی نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہاں اس سے زیادہ کی کوئی حد تو نہیں ہے، لیکن محض دکھلاوے اور فخر کے لیے اتنی بھاری مقدار طے کر لینا کہ جس کو بعد میں ادا ہی نہ کر سکے بندہ، یہ بھی درست نہیں ہے۔ جو مقدار طے کی جائے اس کا ادا کرنا کیا ہے، لازم، اور وہ بھی فرمایا نحلتاً، اس کو بوجھ نہ سمجھا جائے، خوشی سے ادا کیا جائے، خوشی سے کیا ہے، ادا کیا جائے۔ یہ تو خاوند کے لیے حکم ہے۔ اگلا حکم یہ ہے کہ عورت کے لیے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ عرب میں جس طرح یہ رواج تھا کہ ریا، فخر اور دکھلاوے کے لیے بھاری مہر طے کرنے کے بعد ادائیگی میں موت پڑتی تھی،
اسی طرح عرب میں یہ بھی رواج تھا کہ عورت نے اگر اپنی خوشی سے معاف کر دیا تو پھر بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، اپنے لیے حقارت سمجھتے تھے کہ بھی عورت کا دیا ہوا مہر جو ہے میں کھاؤں، مہر کا پیسہ معاف کیا ہوا، اگرچہ عورت نے خوشی سے ادا کیا ہے، معاف کیا ہے۔ تو فرمایا اگر عورت خوشی سے معاف کر دیتی ہے، طبنا یعنی طیب نفس، دلی خوشی سے ادا کر دیتی ہے۔ طیب نفس کی وضاحت آپ یوں کہہ سکتے ہیں جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کھلا کر دل سے خوش ہوتی ہے، فرمایا اسی طرح خوش ہو کر وہ اپنے خامند کو مار کیا کر دے، معاف کر دے۔ اس حد تک اگر اس کی دلی رضامندی ہو تو پھر وہ معاف ہے، بلکہ ہنیئا مریئا، اتنا خامد کے لیے وہ حلال اور پاکیزہ ہے کہ رشتہ بچتا ہے۔ ہنیئا مریئا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہضم بھی ہو جائے گا، حلق سے اتر بھی جائے گا آسانی سے، اور پیٹ کو بھی نقصان نہیں دے گا، ہضم بھی ہو جائے گا۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔